اچھا، اب ہمارے ساتھ ہمارے ہستونیست کے کراچی چیپٹر کے استاد اردو زبان کے حجاز مہدی نقوی صاحب موجود ہیں، جو کہ آج کی نشست کا دوسرا حصہ ہے کہ شاعری کیسے پڑھی جائے، اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ بہت خوش آمدید اور آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت نواز رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ روبیہ موجود ہے، روبیہ جیمز، مومنہ ہے، ہنا ہے، راجہ ظفر صاحب ہیں، علی صاحب ہیں، سمی صاحبہ ہے، ہنا ہے۔ تو جی استاد جی، السلام اپنا علیکم تھوڑا سبھی کو۔ تعارف بھی کرائیے، آپ کی کتاب بھی محل ہے، کچھ ایک اشاعت ہونے والی اشاعت کے محل مرحلے میں ہے ہاسٹل نیست میں، تو اپنا بالکل، کچھ تعارف استاد جی، کچھ جملے اگر عطا کیجیے۔ کوئی خاص تعارف نہیں ہے، میرا شاعری سے تعارف ہے اور کئی برس سے اس کی تدریس سے وابستہ ہوں، یہ دوسرا تعارف ہے۔ تو ایک کتاب میری جو شاعری کا مجموعہ ہے وہ آ چکا کچھ وقت پہلے، اور 4-5 کتابیں انشاءاللہ لائن میں ہیں جو اس سال ارادہ ہے ہمارا، ان میں سے ایک یہاں بھی ہستونیس سے شائع ہو رہی ہے، علم عروض پہ، پروسڈی پہ، اردو پہ، جو بہت سالوں سے میں کام کر رہا تھا اس حوالے سے۔ اور 2017 میں مجھے یاد ہے پہلی دفعہ میں لاہور لے کے آیا تھا اس کا مسودہ، اور تیمور خان صاحب کو میں نے پیش کیا تھا کہ بھائی یہ کتاب ہے اور یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہستونیس سے چھپے، اور انہوں نے حامی بھی بھری۔ پھر اس کے بعد کئی سال تک اس کتاب کو ری ایڈٹ کرتے رہے ہم لوگ، اب فائنلی وہ چھپنے کے لیے چلی گئی ہے، تو امید ہے ایک آدھ مہینے منظر عام پر آ جائے گی۔ اور دوسری کتابیں بھی مختلف موضوعات پر ہیں، لیکن اسی سے جڑے ہوئے شاعری کے ادب کے موضوعات سے متعلق ہے۔ اچھا جی، میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی خاص تعارف نہیں ہے، میرا کراچی سے ہوں میں، اور ہستونیس میں بھی کئی برس ہو چکے پڑھاتے ہوئے، اس کے علاوہ بھی یہاں پر بھی اور کچھ پرائیویٹ کلاسز بھی ہیں پڑھانے کے لیے، اور کچھ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں جن میں پڑھاتا ہوں۔ باقاعدہ کسی ادارے سے وابستہ نہیں ہوں پڑھانے کے لیے، کیونکہ اس طرح ہمیں زیادہ مزہ نہیں آتا۔ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا مضمون ہے، جو لوگ شوق سے وہی پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں لوگوں کو پڑھائیں، بجائے اس کے کہ کوئی مثال کے طور پہ کچھ اور پڑھنے کے لیے جامعہ میں آیا ہے یا کالج میں آیا ہے، اس کو زبردستی ہم اپنا مضمون پڑھائیں۔ جی استاد جی، جی استاد جی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے شاعری کیسے پڑھی جائے، اس کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے جو ہے لیکن آشنا میں اس کریں۔ پر آپ کو کچھ تاریخی پس منظر سے آگاہ کر دوں، ہو سکتا ہے تھوڑا دور نکل جائے بحث، لیکن 5 منٹ اس کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ میرا گمان ہے کہ یہ شاعری کے حوالے سے سیشنز چل رہے ہیں آپ کے، اور اردو ادب کے حوالے سے، تو اور دوسرے ریفرنسز میں بھی یہ باتیں مجھے امید ہے کہ دوستوں کے کام آئیں گی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، بر صغیر میں یہ جو ہمارا ریجن ہے، اس کی شاعری کا آپ کو پس منظر معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر شاعری آج سے 1000 سال پہلے، آج سے 2000 سال پہلے اس کا کیا کردار تھا بنیادی طور پہ، کیونکہ اس کی جڑیں آج کی بھی شاعری کی وہیں جا کر کہیں جڑ جاتی ہیں، اور اس کو سمجھنے میں، اس کو اپریشیٹ کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ تو پہلا جو حوالہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ رادھا جو شاعری کرتی تھی، یعنی جو ہندو میتھولوجی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو عاشق کا وصف ہے وہ خواتین کے پاس رہا ہے، یعنی اب یہ بہت مڈرنٹی نے اس کو تھوڑا ڈسٹروائے کر دیا ہے، اس سنس کو، اور اس سے بہت نقصان ہوا ہے ہمیں، کہ یہ بتایا گیا ہے صنف نازک کو، یا جو خواتین ہیں ان کو، لڑکیوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ محبوب کا کردار ہے آپ کا، جبکہ اس کو کوئی بہت اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ساری کہانی عاشق کی کہانی ہے، اور اس میں محبوب بس ایسے ہی سا ایک کردار ہے جو اس کو ٹرانسفارم کر رہا ہوتا ہے، یعنی ٹرانسفارمیشن ہمیشہ عاشق کی ہوتی ہے اور ہمیشہ اس سے متعلق ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو مثال دوں تو میں آپ کو شاید گو کہ یہ عرب روایت سے مثال ہے کیونکہ بہت مشہور ہے اس لیے دے رہا ہوں، کہ اگر لیلا اور مجنو میں آپ دیکھیں تو لیلا کا کوئی خاص کردار نہیں ہے، ساری کہانی مجنو کے گرد ہوتی ہے۔ تو البتہ عرب روایت میں عاشق
جو ہے وہ مرد ہوا کرتے تھے. لیکن اس کے علاوہ جو تہذیبیں ہیں، خاص طور پر ہماری جو سب کانٹیننٹ کی اور ہندوستان کی اور پاکستان کی جو تہذیب ہے، جو اس کی بنیادیں ہیں، اس میں عاشق کا جو کردار ہوا کرتا تھا وہ خواتین کے پاس ہوتا تھا. اب ہمیں وہ کہانیاں ماڈرنیٹی نے سنائی ہیں جس میں سنڈریلا اور اس طرح کی کہانی ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خواتین کا جو کردار ہے وہ محبوب ہونے کا یا محبوبہ ہونے کا کردار ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے. یہ بہت یوٹیلیٹیرین اپروچ ہے عشق کے مضمون کی طرف. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مردوں کو نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ عاشق نہ بنیں. سبھی کو چاہیے کہ وہ اگر عشق کے معاملات میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، پیشن میں دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ عاشق کے طور پر سامنے. خواتین کا اس لیے تذکرہ ضروری ہو جاتا ہے اس طرح کرنا، خاص طور پہ کیونکہ وہ شاید ان 100 سالوں میں ہماری نسل بھول گئی کہ خواتین کو بھی عشق کے معاملات میں اتنا ہی حصہ لینا ضروری ہے عاشق کے طور پہ جتنا. اچھا، اب اس کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ یہ ساری کہانیاں پڑھیں، مثال کے طور پہ ہیر رانجھا کی آپ کہانی پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، یا مثال کے طور پہ سونی ماہیوال کی کہانی پڑھیں. اب یہ ہمارے خطے کی کہانی ہے. اگر آپ اور پیچھے چلے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ رادھا سمبلائز کرتی ہے یہاں پر شاعری کو اور عاشقی کو. اور ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا دیوداسی. یہ جو دیوداسی، اس کا مطلب ہے دیو کی خدمت کرنے والی، دیو کی پوجا کرنے والی. تو یہ کردار اب مجھے معلوم ہے ایک مشہور فلم ہے، اس میں دیوداس ایک آدمی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ بھی ایک فیمنن کریکٹر ہے جو اصل میں دیوداسی ہے. دیوداسیاں ہوا کرتی تھیں جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ نغمے لکھیں، شاعری لکھیں اور ان کو گنگنائیں. کس کے لیے؟ رام کے لیے. تو اب یہ ایک بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہماری جو پوری روایت ہے شاعری کی، وہ ایک نسائی شاعری کی روایت ہے. یعنی اس میں جو ایک آواز ہے وہ ایک عورت کی، اور اس میں محبوب مذکر ہے. اسی لیے لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ بھائی اردو میں محبوب مذکر ہے تو کیا لڑکوں کی بات ہو رہی ہے، یا کچھ لوگ اس کو الگ طریقے سے لے جاتے ہیں کہ بھائی خدا کی بات ہو رہی ہے. تو ان سب کہانیوں کے پیچھے اصل بات یہ ہے کہ جو عاشق ہے اور جو شاعر ہے وہ چونکہ عورت ہے تو اس کا محبوب ہمیشہ مذکر ہوتا ہے. اس طرح سے کیونکہ رام کی بات ہو رہی ہے مثال کے طور پہ، اگر سنسکرت سے آپ ہندی روایت سے ہوتے ہوئے پھر اردو میں آ جائیں تو اس میں ایک اور چیپٹر ایڈ ہو جاتا ہے کہ جو گریک اور پرشین شاعری ہے اس میں لڑکوں کو مخاطب کیا جاتا تھا. ایک جو شاعر ہوتا تھا وہ لڑکوں سے عشق کی بات کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خواتین سے جو عشق کیا جاتا ہے وہ یوٹیلیٹی ہے، تو وہ کوئی خاص عشق نہیں ہے، کوئی بہت عظیم بات نہیں ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ اس طرح ہے جیسے اس کھانے سے عشق کر رہے ہیں جو بعد میں آپ کو کھانا ہے، تو اس بریانی سے عشق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب کراچی کا کیونکہ ماحول ہے تو میں بریانی کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے اپنے علاقوں سے اس کو جوڑ لیں. آپ اس کو بہت اپریشیٹ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پیشنیٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کا جو اس کا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ یوٹیلیٹی کی بنیادوں پر استوار ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو کنزیوم کرنے والے ہیں. تو پیشن کے لیے یا عشق کے لیے یہ بہت بری بات ہے کہ آپ کا جو عشق ہے وہ ان بنیادوں پہ، ضرورت کی بنیادوں پر، تو اس کو ان ضرورت کی بنیادوں سے اٹھانے کے لیے پہلی مرتبہ افلاطون نے، پلیٹو نے اپنی ایک بہت مشہور زمانہ کتاب لکھی ہے سمپوزیم. اس میں یہ لکھا ہے کہ بھائی یہ جو عشق ہے بہت نیچا عشق ہے، یہ پہلی منزل ہے عورت اور مرد کا عشق، جس کو باقاعدہ عشق نہیں کہا جا سکتا، بلکہ عشق تو اس وقت ہوگا جب کوئی مرد کسی لڑکے سے عشق کرے اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو اس کے جنسی معاملات ہیں اس کو ایکسکلیوڈ کیا ہے اس نے. اور اس وقت وہ اس طرح سے تھا بھی نہیں کہ لوگ اس کو ایکنالج کرتے. تو جہاں بھی یہ ہوتا تھا اس کو وہ سرزنش کرتے تھے کہ یہ مقام سے نیچے اترا ہے عشق. تو عشق کا اعلیٰ مقام یہ تھا کہ اس میں کوئی یوٹیلیٹیرین اپروچ نہ ہو، الٹیمیٹلی آپ کو کچھ نہ ملے، کوئی جس کے کنسیکوینسز نہ ہو، اور عاشق بے لوث طریقے سے پیشنیٹ ہو کسی بھی چیز کے بارے میں. اب یہ چونکہ انسانوں کے رشتوں میں سمبلائز ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ مثال کے محبوب کوئی شخص ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. عشق کا معاملہ، پیشن کا معاملہ ہے، وہ کسی کاز سے ہو سکتا ہے، کسی فنومنا سے. جیسے میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں اگر بڑے عاشق کی آپ کو مثال دیکھنی ہے تو پاکستان میں اے جی
کی ایک مثال ہے کہ وہ ایک عاشق ہے جو اپنے آپ کو برباد کر کے ہر چیز سے گزر کے کسی بھی نتیجے سے ماورا ہو کے ایک چیز کے پیچھے لگتا ہے اور ایک چیز کو اتنا بڑا کر دیتا ہے، یعنی اپنے محبوب کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے قابل تقلید ہو جاتا ہے. جیسے لیلا کو کون جانتا اگر مجنون اس سے عشق نہیں کرتا. تو اصل کام عاشق کا ہے جو اپنے محبوب کو بہت بڑا بنا دیتا ہے. تو اس لیے غالب نے جیسے ایک شعر بھی کہا کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو. اب یہ بات مجھے معلوم ہے کہیں اور جا رہی ہے لیکن میں اس کو سمجھ کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ محبوب سے وفا بھی نہیں ملنی ہے، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، یعنی عاشق چونکہ کانسیکوینسز سے ہٹ کے نتیجے سے ہٹ کے ایک عشق کر رہا ہوتا ہے تو محبوب ملے یا نہ ملے اس میں وہ irrelevant ہوتا ہے اس کے لیے اور نہیں ملتا محبوب پھر بھی وہ عشق جاری رکھتا ہے. تو غالب کہتا ہے کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو. تو محبوب کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت irrelevant ہو، میں تمہارے بجائے اگر میں بہت بڑا عاشق ہوں تو میں جس چیز پر بھی سر پھوڑوں گا وہ چیز بڑی ہو جائے گی. یعنی ضروری نہیں ہے کہ تمہارا آستانہ جہاں پر میں آج کل سجدہ کر رہا ہوں، جہاں میں آج کل اپنا سر پھوڑ رہا ہوں. مثال کے طور پہ ایجی اگر ایمبولینس کے علاوہ بھی کسی کام کو کر دیتا ہے، جیسے ایمبولینس بنانا کوئی خاص کام نہیں سمجھا جاتا ہے، ایجی کے آنے تک ایجی نے اس چیز کو بڑا کر دیا. یا مثال کے طور پہ ایک آدمی میں دیکھ رہا تھا اس نے لاکھوں درخت لگا دیے اکیلے. تو درخت لگانا کوئی ایک کام نہیں ہے لیکن اگر اس کو بہت بڑا عاشق مل جائے تو وہ اس چیز کو بہت بڑا بنا دیتا ہے. تو محبوب ہمیشہ اس طرح سے بڑا ہوتا ہے جب اس کو عاشق بڑا مل جائے. تو اصل اہمیت عاشق کی ہوتی ہے. اب پھر واپس آ جاؤں میں کہ یہ ساری جو رام کی گفتگو ہے، اگر مجھے نہیں پتا آپ کا کتنا تعارف ہے اس روایت سے ہندوستان کی یا جو کلاسیکی روایت ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت بہت بڑا کردار اس میں خواتین کا ہے جو انہوں نے نغمے لکھے ہیں، جو انہوں نے گائے ہیں رام کے لیے. تو اب بے شک وہ مرد بھی گائے لیکن وہ ایک اس کی جو آواز ہے وہ نسائی ہوتی ہے. امیر خسرو کا اگر آپ کلام پڑھیں گے تو آپ کو بہت جگہ یہ بات محسوس ہوگی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نسائی آواز آ رہی ہے، کہیں وہ اپنی چوڑیوں کا ذکر کر رہا ہے، کہیں اپنے ہاتھوں پہ لگی ہوئی مہندی کا ذکر کر رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی عورت ہے امیر خسرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعری کی روایت اس طرح سے سیٹ ہوئی ہے کہ عام طور پر جو نغمے گائے جاتے ہیں اور جو شاعری پڑھی جاتی ہے وہ عورتوں کی جانب سے ہوتی تھی، مردوں کے لیے نہیں، رام کے لیے یا دیو کے لیے، اپنے بھگوان کے لیے، خدا کے لیے. اور یہ بہت پرانی روایت ہے اور اس سے بھی پیچھے اس کے ٹریسز آپ کو مل جائیں گے. اب سب کانٹیننٹ سے باہر آپ جائیں گے تو وہاں بھی مل جائیں گے. جیسے ایرانی جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے لیے نغمے کہلواتے تھے اور اس میں خواتین وہ نغمے کہتی تھی. تو یہ بہت پرانی کہانی. تو اب اس کے اندر جو سب سے اہم بات نکلتی وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ڈومین یعنی گانے کے اور شعر لکھنے کے یہ خواتین کے پاس ہوتے تھے. اور اب اگر مرد اس میں زیادہ ایکسل کر گئے ہیں تو یہ خواتین کے لیے بری بات ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ کیوں عاشقی کے راستے سے پیچھے ہٹی ہیں، ان کو برابر آ جانا چاہیے اس چیز میں کم از کم، اور اس فن کو اپنے پاس لینے چاہیے. تو اب اس میں بہت بڑا کردار اس طرح ہوتا تھا کہ جو شاعری لکھی جاتی تھی وہ محض گانے کے لیے ہوتی تھی تاکہ اس کو پرفارم کیا جائے. تو خواتین جو جملے بناتی تھیں یا جو شعر لکھتی تھیں اپنے حساب سے وہ اس کو پرفارم کرنے کی نیت سے لکھا جاتا تھا کہ اس کو گنگنایا کیسے جائے گا، اس کو ادا کیسے کیا جائے گا، اس کو پڑھا کیسے جائے گا. تو بہت چولی دامن کا ساتھ تھا دھن کا اور الفاظ کا. پھر یہ 200-300 سالوں میں بیچ میں ایسا ہوا کہ جب یہ چیز مردوں کے ہاتھ میں آ گئی تو ظاہر ہے مرد اتنے سریلے نہیں ہوا کرتے تھے جتنے کہ خواتین ہوتی تھیں. تو انہوں نے اس کو ایک اپنا ڈومین بھی بنا لیا جس میں وہ تحت اللفظ میں سناتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں ابھی شاید 20-30 سال پہلے تک ایک ساتھ چلتی تھیں. یعنی کچھ شاعر ایسے ہوتے تھے جو ترنم میں شعر سناتے تھے، مطلب لکھتے ہی ترنم کے لیے تھے اپنے اشعار، کہ ان کو
ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کمپوزر آ کے ان کو بعد میں کمپوز کر کے دھن بناتا تھا، بلکہ انہوں نے اس کو کمپوز کیا ہوا ہی شعر کہا ہوتا تھا. یعنی ایسا ہوتا تھا کہ وہ آلریڈی کسی دھن میں ہوتے تھے، اور ہر شاعر کی اپنی مخصوص دھن ہوتی تھی. اس کی طرف بھی آتا ہوں. اور ساتھ میں کچھ ایسے شعرا تھے جو تحت اللفظ پڑھنے کو، یعنی کہ جیسے میں بھی ادا کر رہا ہوں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا یہ تحت اللفظ ہے. ترنم میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کیسے پڑھتا ہے. تو یہ دونوں ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ اس پچھلی صدی میں دو بڑے نام سامنے آئے ایک ہی زمانے میں. اس میں ایک نام تھا جوش ملی آبادی کا، اور ایک نام تھا جگر مراد آبادی کا. یہ ہندوستان کی بات ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب پارٹیشن بھی ہو رہا ہے اور یہ سب چیزیں بھی چل رہی ہیں. یہ 1960 میں جیسے انتقال ہوا جگر مراد آبادی کا، اور 1985 میں انتقال ہوا جوش صاحب کا. تو اب آپ اس کے زمانے کو سمجھ لیں کہ جب یہ ڈبیٹ چل رہی تھی تو جوش صاحب بہت تنقید کرتے، بہت گہرے دوست بھی تھے یہ لوگ کسی زمانے میں. لیکن عام طور پہ کسی مشاعرے میں جگر جب اپنا کلام سناتے تھے تو جوش نسوانی آواز نکالتے تھے. مثال کے طور پہ وہ کہتے اوئی اوئی اوئی. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے آواز نکالی ہوگی، کیونکہ ہم نے تو لکھا ہوا پڑھا ہے. تو انہوں نے اوئی 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 لکھا ہوا ہے کہ جب وہ شعر سناتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم ابھی تک نسوانی انداز میں شعر سنا. تو ایک پورا اسکول ہے جس کو جگر اسکول کہا جاتا ہے. اور دوسری طرف سے وہ لوگ تھے جو جگر کے فالوور تھے، اور وہ بھی ترنم سے سناتے رہے ابھی تک بھی. آخری اس سلسلے کا جو بڑا آدمی تھا وہ ہے خمار بارہ بنکی. اگر آپ یوٹیوب پر ڈھونڈیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے ان کی چیزیں مل جائیں گی. اور ان کا انتقال ہوا ہے 2000 میں یا 1999 میں خمار صاحب کا. تو وہ ابھی تک یعنی سمجھ لیں کہ ہمارے زمانے تک بھی یہ لہر آئی دی تھی. ان کے بعد اب کوئی ایسا نام میرے ذہن میں نہیں ہے جو بہت بڑا شاعر ہو اور وہ ترنم میں سنایا کرتا ہو. خواتین اب تک ہندوستان میں ترنم میں ہی شعر سناتی ہیں. پاکستان میں بھی کم خواتین ہیں جو مثال کے طور پہ اگر ہم پروین شاکر کی بات کریں تو پروین شاکر کا جو لہجہ ہے، بے شک وہ ایک نسائی آواز ہے، لیکن جو لہجہ ہے وہ ایک، اور جو احساسات شاعری میں بیان کیے جا رہے ہیں وہ بہت مردانہ قسم کے جذبات اور احساسات ہیں. اور مردانہ میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ عاشقانہ، بلکہ دوسرے نفسیاتی پہلوؤں کے اعتبار سے اگر تجزیہ کریں. خیر یہ الگ الگ کلاسوں کے موضوعات ہیں پورے. لیکن تو وہ تحت اللفظ میں سنایا کرتی تھی. لیکن دوسری شاعرات جو بہت زیادہ نمایاں نہیں ہو سکی، لیکن اکثریت 80% جو شاعرات ہیں وہ اب بھی ترنم میں سناتی ہیں. اب یہاں بھی ہم محفلوں میں جاتے ہیں جہاں پر یا مشاعروں میں، تو شاعرات ایک آدھ کوئی نہ کوئی نکل آتی ہیں جو ترنم میں سناتی ہیں. مرد اب میں نہیں دیکھ رہا کہ ترنم میں سنانے والے کوئی ہیں. اگر ہیں بھی تو وہ اکا دکا ہیں، اور ان کا کوئی خاص نام نہیں ہو سکا اس فیلڈ میں. تو آخری جو میں نے عرض کیا کہ خمار صاحب تھے جن کو بہت بڑی حیثیت حاصل تھی کیونکہ وہ بہت بڑے شاعر تھے. ان کی شاعری کی وجہ سے، اور ان کا جو انداز تھا وہ ترنم میں سنانے کا ایک انداز تھا. تو میرا خیال ہے اب یہ اس کو ہم نے ہمگیر کر دیا. کوئی سوال یہاں تک اگر کسی کا ہے تو پوچھ لیں، تو پھر ہم اس کی اگلی بات کرتے ہیں کہ تحت اللفظ اور ترنم میں کیسے پڑھا جاتا ہے. جی جناب علی صاحب کا کوئی سوال ہے؟ جی علی صاحب. السلام علیکم. علیکم. بہت اچھا لگا آپ کی بات سن کے حجاز نقوی صاحب. بہت بہت عرصہ ہو گیا آپ کی آواز سن کے، تو اس کو وہ اس موقع سے بہت شکر گزار ہوں میں. ویسے تو بہت ساری باتیں پوچھنے کی ہیں آپ سے، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو بیٹھ کے بات کروں گا. دو سوال اس وقت پہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں. وہ آپ نے ایک بریفلی آپ نے مینشن کیا تھا کہ جو ساؤتھ ایشین جو کلچر ہسٹوریکلی جو رہا ہے وہ شاعری میں فیمنن کیریکٹر کو ہمیشہ ایمفیسائز کیا ہے. اس نے فرسٹ پلیس لی ہے، پرائیورٹی لی ہے اس نے ایز اے سبجیکٹ. تو اور جو میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ عربی ثقافت کا کیا انفلوئنس رہا ہے ہمارے ساؤتھ ایشین کلچر پہ، کیونکہ آپ نے یہ بھی مینشن کیا تھا ویری بریفلی کہ وہاں پہ میسکولینٹی یا دا میسکولین کیریکٹر وہ سبجیکٹ پوزیشن لیتا ہے بنسبت
نسائی کردار کے, فیمینن کیریکٹر کے, تو ان کا کیا کلچرل انفلوئنس رہا ہے ہمارے اوپر. اچھا اور سیکنڈ بات وہ لیٹ ماڈرنٹی کے, وہ میں بعد میں کر لوں گا, وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ ایک کر لیں میرا خیال ہے, تاکہ میں ایک ساتھ اس کا جواب. اچھا جو لیٹ ماڈرنٹی, یا جو ابھی جس ہم کلچرل فیز میں ہیں, یونیورسلی نہیں لیکن جو ہم انفلوئنسز دیکھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ نارتھ امریکہ اور ویسٹرن یورپ سے, وہ ایک طرح کا ریٹریول ہے آف دا فیمینن کیریکٹر جو ہسٹوریکلی ہوا کرتا تھا, لیکن وہ ایگزیکٹلی وہی کیریکٹر واپس نہیں آ رہا, لیکن وہ ایک طرح کا ڈسٹورٹیڈ ویژن ہے آف دا فیمینن جو پہلے ہوتا تھا ہسٹری میں. تو فیمینن کو ایک دفعہ پھر ایمفیسائز کیا جا رہا ہے, بٹ ان اے ڈفرینٹ سارٹ آف وے. اب جو فیمینن جو ابھی نظر آ رہا ہے پاپولر کلچر میں, وہ ایگزیکٹ ریپلیکا نہیں ہے آف دا ہسٹوریکل فیمینن, لیکن وہ ایک طرح کا میسکولینائز فیمینن ہے. اگر میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرف میں نے جیسے اشارہ کیا کہ جو پروین شاکر کی جیسے شاعری ہے, تو وہ ایک نسائی آواز تو ہے, اس میں ایک طاقت بھی ملی ہے, پاپولر بھی ہوئی ہے وہ. یعنی اگر 5 بڑے شاعروں کی آپ بات کریں اس پچھلی صدی کے, تو اس میں مردوں کے شانہ بشانہ ایک پروین شاکر بھی اس میں آ جاتی ہے, یا 10 بڑے شاعروں. تو لیکن بات یہ ہے کہ جو اس کا اب انداز ہے اس نسائی آواز کا, وہ مردانہ ہو چکا ہے, چونکہ انہوں نے ان کمپیریزن ٹو میسکولینٹی اس کو ریٹرائیو کرنے کی کوشش کی. تو یہ ایک بڑے معاملات ہیں جو اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ کچھ آوازیں اٹھیں جو انہوں نے یہ کہا گیا کہ بھائی آبجیکٹیفائی کیا گیا ہے خواتین کو. ان پوری ڈیبیٹس میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا, لیکن اب جب اس کو سبجیکٹیوٹی دی جا رہی ہے اور اس میں کردار دیا جا رہا ہے خواتین کو, تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک مردانہ کردار ان کو پیش کیا گیا, جس میں ان کو جوش صاحب کی بہت مشہور نظم ہے, آپ لوگ ڈھونڈ کے ضرور پڑھیے گا, کہ خاتون مشرق اور خاتون مغرب انہوں نے لکھا ہے. البتہ مراد ان کی یہ ہے کہ جو ہماری ہسٹوریکلی خاتون کی ویلیوز ہیں, اس کو خاتون مشرق میں انہوں نے ڈالا, اور خاتون مغرب میں وہ جو ماڈرنٹی کے تاثر لیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے. تو بہت کمال کی بات ہے. جی اگلا سوال سیمی مدر صاحبہ. ایک سیکنڈ, مجھے ایک دوسرا ان کے سوال کا جواب میں جلدی سے دے دوں. وہ اہم بات ہے کہ ہم جب عرب ثقافت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے وہاں پر کوئی انفلوئنس نہیں تھا آگے پیچھے کی تہذیبوں کا. میں نے ابھی عرض کیا کہ افلاطون نے 300-400 سال قبل مسیح میں یہ سمپوزیم لکھا ہے, جس میں پوری ڈیبیٹ ہے. اس سمپوزیم کا موضوع ہی عشق ہے, کہ عشق کیا ہے, پیشن کس طرح سے ہے. اس میں اتنے سارے لوگوں کی تقریریں ہیں, اس میں ارسطو کی کچھ, افلاطون کی کچھ باتیں ہیں, کچھ اس کا جو استاد ہے سقراط, اس کی باتیں. تو یہ ڈیبیٹ بہت پرانی گریک میں چل رہی ہے. خود ایران میں یہ ڈیبیٹ اس سے بھی پہلے سے چل رہی ہے. جو پرشین سوسائٹیز تھیں اس میں عشق کی ڈیبیٹ چل رہی ہے, اور اس میں بھی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر مرد اور عورت جس کو ایک جنسی جذبے اور ایک یوٹیلیٹی کے جذبے سے ایک دوسرے کو چاہیں تو اس کو عشق کہنا ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو چائنا میں جو تہذیب چل رہی تھی, وہ لوگ بھی اس نتیجے تک پہنچ چکے تھے کہ اس میں شاید یہ تک بھی کہنا ٹھیک ہوگا کہ ہوموسیکسوالٹی کو اس وجہ سے ایک بہت ہی ہولی چیز, ایک مقدس چیز سمجھا جاتا تھا. اور اسی طرح ہمارے ساؤتھ ایشیا میں, سب کانٹینٹ وغیرہ میں, مڈل ایسٹ کے بھی بہت سارے علاقوں تک, ترکوں کے یہاں بہت زیادہ. لیکن عرب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا سے الگ ایک جزیرہ نما تھا, جس کو جس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے, اور واقعی ایسا تھا کہ ان کے جو ٹریڈ تھے وہ محض ٹریڈ کی حد تک تھے, وہ کوئی ثقافت نہیں لیتے تھے بہت بعد تک. تو ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. جس زمانے کا عرب لٹریچر ہمیں ملتا ہے, یعنی جس زمانے تک پیچھے جاتا ہے, تو ان کو پڑھ کے آپ کو یہ انداز ہوتا ہے کہ ان کی جو سوسائٹیز ہیں ان کو بالکل کوئی اندازہ نہیں ہے کہ باقی تہذیبوں میں کہاں تک علمی پیش رفت ہوئی ہے. اور یہ بات کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے. اس کو ہم کہتے ہی زمانہ جاہلیت ہے. اچھا, وہ بہت بعد میں جب بغداد اسٹیبلش ہوا, جب وہاں پر ٹرانسلیشن ہونا شروع ہوئی, اور غزالی کے دور تک آتے آتے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اچھا بھائی جس کو عشق کہا جاتا ہے وہ تو اس طرح سے نہیں ہونا تھا. تو وہاں سے عرب لٹریچر بھی ڈرائیو ہو گیا.
لیکن اس سے پہلے پہلے تک 400 سال میرے خیال سے آپ اسلام آنے کے بعد اور اس سے پہلے تک وہ اس چیز کو نہیں سمجھے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہی کچھ ہے جو مرد اور عورت کے درمیان ہو سکتا ہے, اور اس کی جو ساری کہانیاں ہیں, اسی لیے لیلا اور مجنون میں آپ کو جو کیریکٹر مل جاتا ہے وہ ایک مرد کا ہے جو ایک لیلا کے پیچھے ہے. البتہ وہ بڑا ایک بہت مضبوط کلاسک ہے, اس لیے وہ پوری دنیا میں سمبلائز ہوا ہے اس طرح سے. اس کی وجہ یہ کہ وہ بہت اس کی شعری حیثیت اور اس کی ادبی حیثیت بہت زیادہ ہے. اس لیے نہیں کہ اس کی جو تھاٹ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے. اس زمانے میں جب یہ لیلا اور مجنون لکھی گئی, دوسری صدی کی چیز ہے, تو مطلب بہت کچھ بہت بڑا بڑا لکھا جا چکا تھا دنیا میں. جی موضوع پہ واپس چلتے سیمین صاحبہ, آپ کا سوال اگر آپ جلدی سے پوچھ لیں اور جلدی سے جواب ہو جائے, پھر ہم اپنے موضوع پہ واپس چلتے, کیونکہ ٹائم ہمارا جو تھوڑا سا پابندی ہے. جی جی آپ سے فرمایا کہ عشق جو ہے وہ مردوں کی سنس میں زیادہ رہا ہے, بڑے صغیر میں بھی اور ہندوانہ کلچر میں تھا. لیکن میں نے جہاں عارفانہ کلام کو پڑھا تو بہت بڑے بڑے شعراء جو ہیں انہوں نے ایک عورت ہو کے اپنے جذبات کا اظہار کیا. جیسے کہ عشق میرے خیال میں عورت کی ہی ذات کا حصہ ہے جو وہ بہت بہتر کرتی ہے مرد سے. آپ دیکھیں نا, امیر خسرو کے کلام میں دیکھ لیں, حضرت بابا بلے شاہ کا کلام دیکھ لیں, بابا آپ کسی بھی صوفیہ کا کلام اٹھا لیں, وہاں پہ عشق کے اظہار کے لیے انہوں نے خود کو عورت میں تبدیل کیا ہے. یہاں بالکل پہ ایسے آپ یہی عرض کیا فرمائیں کیا گے؟ ہے, میں نے یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے کلاسک ہیں, اگر میں نے یہی مثال دی کہ اگر آپ امیر خسرو کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک نسوانی آواز کسی آپ کو نظر آتی ہے اس میں, جو بالکل ٹھیک ہے. ہر اور اس کا صوفیہ نے, بالکل ایسے سب صوفیہ نے, بالکل ایسے مجھے کوئی یعنی کہ عورتیں اختلاف نہیں. پیچھے آپ نہیں بالکل ہیں. صحیح بات کی آپ نے. کوئی اس میں سوال کیا مجھے نہیں سمجھ میں. سوال یہی تھا کہ اتنا بڑا ڈفرنس ہے نہیں میرے خیال میں, کیونکہ عورتیں شاید ان کو ایکسپوئر نہیں ملتا ہمارے معاشرے میں بھی اور ہمارے کلچر میں بھی. تو کیونکہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے, وہ باہر آتے ہیں, ان کی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں. اگر ایک ادبی گھرانے میں 4 مرد شاعر ہیں تو یقیناً 2 عورتیں بھی شاعر ہوں گی, کیونکہ روٹس ہے نا, تو وہ بالکل باہر ایسے نہیں آتی کیونکہ ان کو اس طرح کا ایک مواقع دیے نہیں جاتے. تو ٹیلنٹ کا سامنے نہ آنا یہ نہیں کہ ٹیلنٹ ہے نہیں. میرے خیال میں عورت کیونکہ صنف نازک ہے, وہ بہت خوبصورتی سے سوچتی ہے لیکن بہت مضبوطی سے عمل کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس سامنے دیکھیں نا, ہمارے پاس اولیاء کی مثالوں میں بھی اگر ایک خاتون آتی ہیں تو ان تمام مردوں پر حاوی ہوتی ہیں. حضرت رابعہ بستی کی مثال لے لیں آپ. اس طرح شاعروں میں کیونکہ مرد ہیں تو پھر ظاہری بات ہے, لیکن بہت سا ٹیلنٹ چھپا بھی رہ جاتا ہے. تو عشق میرا خیال عورت کا کام ہے, وہ اچھا کرتی ہے. اور یہ عشق بیسیکلی حقیقی عشق تک جاتا ہے, یہ مجاز سے سیکھ کے انسان حقیقی تک جاتا ہے. تو عورت کیونکہ ان تمام کیفیات سے گزرتی ہیں جو خدائی بھی ہیں, تخلیق کی بھی ہیں, تو جو محبت خدا نے اس کو دی ہے, مرد میں وہ جذبات اتنے نفیس ممکن نہیں ہے. اس لیے بہت سے شاعر عورت ہو کر شاعری کی رمز میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اگر تمام میں شاعر, میں ٹھیک نے ہوں بتایا یا نا کہ شاعری اسی حالات میں پروان چڑھی ہے جو ایک نسوانی آواز کے ساتھ ہے, جو مضامین باندھے جا رہے ہیں. میں ابھی اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن وہ الفاظ جو شاعری میں استعمال ہوتے ہیں وہ لڑکوں کے لیے, جیسے کاکل کا لفظ اور زلف کا لفظ, یہ غلط سمجھا جاتا ہے کہ یہ جب زلف کی بات ہو رہی ہے تو یہ نسوانی اعضاء کی بات ہو رہی ہے, بلکہ کاکل اور زلف اس کو کہتے ہیں وہ لٹ جو لڑکوں کے یہاں پر ماتھے پر آ جاتی ہے, یعنی کسی مرد کے چھوٹے بالوں میں جو زلف آ جاتی ہے, یا بہت کان کے پیچھے کے بال, ان کو ایگزیکٹلی کہا جاتا ہے کاکل اور زلف. تو یہ شاعری میں بہت آتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو کسی خاتون کی بات ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے. تو وہ الفاظ بھی, ووکیبلری بھی ہم نے وہ اٹھائی ہے شاعری میں جو خواتین استعمال کیا کرتی ہیں. تو اس میں ایک تفصیلی بحث ہے. آپ ساری باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں, میں بالکل متفق ہوں کہ کچھ اس میں البتہ یہ سمجھتا ہوں میں کہ جو ہم نے اپنے اس نسل کے حوالے کیا ہے لٹریچر, وہ بہت اچھا لٹریچر نہیں تھا.
جیسے میں نے مثال بھی دی کہ وہ کہانیاں جن کے اندر عورت آبجیکٹیفائڈ ہے، مثال کے طور پر سنڈریلا میں یا اس طرح کی دوسری کہانیاں ہیں جو جی اصل پڑھ کے جوان ہوتی ہے اور پھر بعد میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو صحیح صحیح صحیح. ہم موضوع کی طرف واپس چلتے ہیں، اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ اس بات آپ مکمل کر لیں. پھر اس کے بعد راجہ ظفر صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے، ہم ذرا محل آف دا ٹاپک چلے گئے. راجہ ظفر صاحب اس کے بعد آپ کی باری آتی ہے، یہ اپنا بیان مکمل کر لیں. جی جی شاہ جی. اچھا جی، اب بات میری یہاں پر مکمل ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کچھ ترنم بتایا جائے. ایک تو میں پہلے تحت اللفظ آپ کو بتاؤں کہ تحت اللفظ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا. اب میں نے دیوان غالب اٹھا لیے، کوئی ایسی غزل آ جائے جیسے یہ غزل آ گئی کہ غالب کا شعر ہے: نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے. میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے. اب یہ جو میں نے آپ کو سنائی کہ تحت اللفظ میں سنانا، یہ اس طرح شعر پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، بہترین اس وقت آپ پرفارم کر سکتے ہیں جب آپ کو بحروں سے آشنائی ہو. بحر کیا ہوتی ہے یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن میٹرز جن میں شعر کہے جاتے ہیں اگر وہ آپ کو معلوم ہوں گے تو اس میٹر کا ردھم آپ کو معلوم ہوگا. اور اگر آپ اب جیسے اب چھوڑ دیں، اس تفصیل میں نہیں جاتا میں بحر کی، ورنہ پھر موضوع تبدیل ہو جائے گا. لیکن اچھا، اب اگر کسی کو بحر نہیں آتی ہے تو وہ کیا کرے؟ تو جس کو بحر نہیں آتی ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ بہت زیادہ لوگوں سے شعر سنے، یعنی اس کی تربیت ایسے ہو کہ اس کے کان تربیت یافتہ ہوں اس حوالے سے. یعنی جو شعر سنانے والے لوگ ہیں ان سے زیادہ سنتا ہے تو اس کے کان میں ایک ردم سیٹ ہو جاتا ہے کہ کیسے پڑھیں. تو یہ تو ایک بات ہوگی. یعنی اگر مجھے یہ نہ پتا ہو کہ یہ کس بحر میں ہے اور اس کا ردم مجھے نہ آتا ہو تو میں اس کو اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکتا کہ مجھے کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے. وہ ایک ٹوٹ جاتی ہے. تو ایک پوری غزل ایک خاص ردم میں ہوتی ہے، خاص بحر میں ہوتی ہے، تو اس کو اسی طرح جب آپ پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے. اب جب بحر تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر اب جیسے میں آپ کو دوسری بحر میں: نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے. اب یہ شعر سنایا تھا. اب جیسے دوسری غزل میں کہہ رہے ہیں کہ ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے، در سے عنوان تماشا بتغافل خوشتر ہے نگاہ رشتہ شیرازہ مژگاں مجھ سے. اب یہ بحر بدل گئی ہے، اس کو ظاہر ہے پڑھنے کا انداز بدل گیا. یہ پہلی بات ہے کہ آپ کو اس کا ردھم شعر کا، اس غزل کا جو آپ تحت اللفظ میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ آنا چاہیے. شاعر اس لیے اچھی طرح سناتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو خود اس کو لکھا، ان کو پتہ ہے کس بحر میں ہم نے لکھا ہے. جب کوئی اور ان کا کلام پڑھتا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس شعر کا ردھم کیا ہے، اس کی بحر کیا ہے، تاکہ وہ بہترین انداز میں اس کو ڈیلیور کرے. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ شاعری میں بہت دفعہ ایکسپریشنز ہوتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو یہ شعر سنایا: نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے. اب مجھے یاد آ رہا ہے ضیاء صاحب نے بھی ایگزیکٹلی یہی شعر کہیں پر اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے پڑھنا چاہیے. ہم دیکھیں گے یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا. نکتہ چی ہے یعنی محبوب نکتہ چی ہے. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، آپ کو شعر سمجھ میں ٹھیک سے آنا چاہیے تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں. تو اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی اور دیوان اٹھانا چاہیے تھا. شاید طالب کے ساتھ ہمارا اور آپ کا کنیکشن بہت زیادہ اچھی طرح نہ چل پائے، لیکن پھر بھی کہ نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے. تو جب آپ اس ایکسپریشن کو اس میں ساتھ میں، جیسے میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر ہے جذبہ دل، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے. تو اسی طرح کھیل سمجھا ہے کہیں چھوڑ نہ دے بھول نہ جائے، کاش یوں بھی ہو کہ بن میرے ستائے نہ بنے. تو اب آپ کو جیسے جیسے جتنا جتنا شعر سمجھ میں آیا ہوگا اور جتنے الفاظ آپ کو اس کے زیادہ ایکسپریسو معلوم ہوئے ہوں گے، ان کو آپ اتنا ہی اچھا دوبارہ ایکسپریس کر سکتے ہیں. یہ عام طور پر مشکل کام ہے تحت اللفظ میں شعر سنانا، یعنی بہت اچھی طریقے سے. ایک تو گزارے لائق تو ہم سبھی سناتے ہیں، لیکن اگر آپ کو بہت اچھے طریقے سے شعر سنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو
چاہیے ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھیں, بہت سارے اس کے اندر لوازمات شامل ہو جاتے ہیں ایکسپریشن کے علاوہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ تحت اللفظ شعر سنانے میں ضیاء محی الدین اور ایک دو اور نام ہیں, صرف یہی سامنے آئے ہیں بہت اچھے, بہت ماہرین سامنے نہیں ہے جو اس چیز کے ماہر ہوں کہ وہ تحت اللفظ میں اچھے شعر سنا سکیں لوگوں کو اور اس سے متاثر کر سکیں. اس کے مقابلے میں وہ کلام جو دھن کے ساتھ ہوتا ہے, جو شاعر سے آپ نے سنا ہی طرز میں ہے, اسی طرح جس طرح آپ نے کوئی گانا کمپوز ہوا وہ سنا, تو آپ کے پاس اس کو ایکسپریس کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے, آپ کو صرف وہی کاپی کرنی ہوتی ہے. اب میرا ترنم بہت اچھا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو جگر کا جیسے ترنم, کس طرح جگر مراد آبادی کا ایک خاص ترنم تھا جو ان کے شاگردوں نے سیکھا اور ان کے شاگردوں اور اب ہم تک پہنچ گیا اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ترنم کیسا, کہ بہت مشہور غزل ہے جگر کی, دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد, اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد. اب یہ ایک طرز ہے نا, یہ آپ کو اگر آ گئی تو آپ جگر کے آلموسٹ سارے کلام اس طرح گنگنا سکتے ہیں. میں شکوہ بلب تھا مجھے یہ بھی نہ رہا یاد, شاید کہ میرے بھولنے والے نے کیا یاد, کیا جانی یہ کیا ہو گیا ارباب جنون کو, مرنے کی ادا یاد نہ جینے کی ادا یاد, اور مدت ہوئی ایک حادثہ عشق کو لیکن اب تک ہے تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا یاد, میں ترکے رہو رسم جنوں کل ہی چکا تھا, کیوں آ گئی ایسے میں تیری لغزش پا یاد. تو اب یہ جگر کا ترنم ہے, اور بہت آسان ترنم ہوتے ہیں, کوئی بہت مشکل ترنم نہیں ہوتے کہ آپ کو بہت سیکھنا, جیسے مجھ جیسے بے سرا آدمی نے بھی سیکھا ہوا ہے تو آپ سمجھیں کتنا آسان. تو ایک ترنم ہے, اب جس کی جتنی خوبصورت ہے آواز اور جو جتنا زیادہ سریلا ہے وہ اس کو اور زیادہ اچھا پڑتا ہے. خود جگر صاحب بھی اس کو گزارے لائق بھی ہم نے سنا پڑتے, لیکن یہ کہ ایک ترنم ہوتا ہے. اب ہر شاعر کا اسی طرح ترنم ہوتا ہے. اب میں اب دوبارہ زیادہ نہیں سناؤں گا آپ کو, ایک شعر جیسے میں آپ کو خمار کے ترنم میں سناؤں, کہ یہ تو آپ کو یوٹیوب پہ مل بھی جائے گا, کہ وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں, وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں, جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں, جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں. تو اب یہ اس طرح سے ترنم ہے کمار کا, تو وہ اب ان کی جتنی بھی غزلیں موسٹلی وہ اسی ترنم میں ہوتی ہیں. اب آپ یوٹیوب پہ سن لیں گے, 25 ریکارڈنگز ہیں خمار کی, اس لیے میں زیادہ آپ کو نہیں سنا رہا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. تو شعراء اس طرح بھی لکھا کرتے تھے. یہ جو ترنم اسکول کے شعراء تھے وہ دھن میں لکھتے تھے, ان کی اپنی استاد کی سکھائی ہوئی ایک دھن ہوتی تھی اور اس پر وہ مشق کرتے رہتے تھے اور شعر اسی دھن میں لکھا کرتے. تو ظاہر ہے اب جب ایک خاص دھن میں لکھ رہے ہیں آپ, ایک خاص طرز میں لکھ رہے ہیں, تو وہ لوگوں کے لیے بعد میں اس کو گنگنانا, بعد میں پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے, اور وہ سینہ بسینہ منتقل ہو بھی جاتا ہے. جیسے اگر غالب کا ایک ترنم ہوتا تو وہ ہم تک اب پہنچ چکا ہوتا, لیکن غالب موسٹ پروبلی تحت اللفظ میں سنایا کرتے. جی, جب یہاں پر میرے خیال سے جو بھی بات مجھے کرنی تھی وہ کر دی ہے, اور وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا. جی بہت شکریہ, بہت مزہ آیا سن کے ترنم میں. آپ ہمیں لنک بھی بھیج دیجیے گا جگر مراد آبادی کا, جہاں پہ انہوں نے خود جو وہ پڑھا ہے وہ ہم آگے گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے. بہت شکریہ. راجہ ظفر صاحب کا ہم جلدی سے سوال لے لیتے ہیں, پھر ہم اس کے بعد اجازت چاہیں گے. جی راجہ ظفر صاحب, اپنا تعارف بھی کرائیے اور اپنا سوال بھی بتا دیجیے. آپ پہلی دفعہ آئے ہیں نشست میں جناب. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکر, الحمدللہ. بڑی دیر سے ہاتھ کھڑا تھا, نیچے ہو گیا, تھک گیا ہوا. بہرحال یہ ازراہ مذاق, آپ لوگ کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے بات کر رہا ہوں.
جی سب سے پہلے تو آپ کے گروپ کے ایڈمنس کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی ان نشستوں کا حصہ بن سکوں اور کچھ اہل ادب اور اہل ذوق سے سیکھنے کا موقع مل سکے۔ راجہ ظفر اقبال میرا پورا نام ہے۔ بسلسلہ روزگار کافی عرصے سے پاکستان سے باہر صحراؤں کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں، تو بڑی خواہش رہی ہے زندگی میں کہ اردو زبان کے متعلق کچھ کیا جا سکے، موقع نہیں ملا۔ جیسے کہ میری اپنی ہی کسی ایک غزل کا ایک شعر ہے کہ اس شکم بے رحم سے ہی فرصت نہ مل سکی، اس شکم بے رحم سے ہی فرصت نہ مل سکی، دو وقت روزی روٹی کماتے گزر گئی۔ تو یوں گزرے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ آج اس موقع پہ شاید زندگی لے آئی ہے کہ اردو کے لیے کچھ کیے جانے کی خواہش جو ہے نا وہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا، اور آپ لوگوں کی نوازش ہے میرے لیے کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا۔ حجازی نقوی صاحب کو میں سن رہا تھا کافی دیر سے، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی معلومات اردو ادب کے حوالے سے میسر آئیں، تو میں آپ کے وقت کی قلت کا احساس رکھتے ہوئے صرف آج اتنا ہی چاہوں گا کہ ایک سوال ہے میرا حجازی صاحب اور اپنے تمام ان سننے والوں کے لیے کہ جس طرح سے آج ہم اردو زبان کا قتل عام ہوتے ہوئے، میں اس کو اکثر قتل عام ہی کہتا ہوں، اردو زبان کا قتل عام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمارے ارد گرد اردو زبان کو ایک جملہ ہم نے اردو کا بولنا ہوتا ہے جس میں کہ ہم اپنی کیا کہتے ہیں ماڈرنائزیشن کی طرف جاتے ہوئے 10 لفظوں کے ایک جملے میں 7 لفظ ہم انگریزی کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس زبان سے ناواقف نہ ہو جائیں، بلکہ اردو زبان کی اصل شناخت زندہ رہے اور یہ اسی طرح بڑھتی پھلتی پھولتی رہے جس طرح اس کو ہمارے تاریخ کے جو شخصیات رہی ہیں، جن میں شعراء رہے ہیں، ادیب رہے ہیں، انہوں نے اس کو ایک جلا بخشی۔ تو حجازی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے، چونکہ آپ کا اردو ادب سے بھی تعلق ہے، کیا ایسے طریقے کیے جا سکتے ہیں؟ میں پہلے سب سے یہ بتا دوں کہ میں کویت میں ہوتا ہوں، ایک عرب ملک ہے، اور یہاں پہ بڑا کم میسر آتا ہے ہمیں کہ ہم کہیں اچھی اردو سن سکیں یا بول سکیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اپنے ملکوں سے، اپنی اپنی جگہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، کوئی ایسے کام، ایسی کاوشیں اردو زبان کے لیے کر سکتے ہیں کہ اس اردو کا قتل عام ہونے سے بچ جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ موضوع سے بہت باہر چلا گیا سوال، لیکن میں ایک بہت پریکٹیکل اپروچ آپ کو جلدی سے بتا دوں اس حوالے سے کہ اردو کے اندر ہم اب آ کے انگریزی اگر الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے پہلے عربی یا فارسی الفاظ استعمال کر رہے تھے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ ایکسپریشن کو نہ روکیں، میرا خیال یہ، اب جیسے میں نے کہا کہ ایکسپریشن کو نہ روکیں، کیونکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اظہار کو نہ روکیں، لیکن یہ مغلق ہوتا جا رہا ہے۔ اب جیسے مغلق آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، انگریزی میں کہتا تو وہ زیادہ بہتر۔ تو زبان کا جو پہلا کام ہے وہ ایکسپریشن ہے، وہ اظہار ہے۔ تو زبان وہی زندہ ہوتی ہے جس کے اظہار کے پیرائے تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں ہر 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال بعد۔ تو کلاسیک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو امیر خسرو سے لے کے غالب تک، غالب سے لے کے فیض صاحب تک، فیض صاحب سے لے کے جون ایلیا تک زبان تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ بہترین کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نئی نسل پرانی، یعنی ان کے کندھوں پر کلاسیک کا بوجھ اتر نہ جائے، وہ ہمیشہ اپنے کلاسیک کو کسی نہ کسی طرح سے اپریشیٹ کریں۔ تو آپ اردو کے لیے جو بہترین کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نئی نسل کو، اپنے لیے بھی، اپنے آئندہ نسل کے لیے بھی کلاسیک کا انتظام کریں، کیونکہ حالیہ جو زبان ہے وہ تو وہ سیکھتے چلے جائیں گے، ان کو آپ روک نہیں سکتے اس سے کہ جو ویو ہے، جو ٹرینڈ ہے زبان میں، وہ اتنے پاورفل طریقے سے آتا ہے، اتنے طاقت کے ساتھ آتا ہے کہ اس کے آگے جو بھی دیوار بنتا ہے وہ ڈھہ جاتی ہے۔ تو اس کے آگے دیوار نہ بنے، لوگوں کو جس طرح وہ پسند کرتے ہیں لغات کے استعمال کو دیکھیں۔ زبان لغت سے نہیں بنتی، لغت آپ دوسری زبانوں کی استعمال کرتے ہیں، خود انگریزی میں کوئی اس کی اپنی لغات ہوگی، تو اردو میں بھی نہیں ہے اس طرح سے۔ آپ جہاں کی لغت چاہیں، جو زیادہ رائج ہوگی وہ استعمال کریں۔ ہاں، جملے کی بنت سے، اس کی ساخت سے تعلق ہے، گرامر سے ہے، لنگوسٹک سے، بہت چیزوں سے، لغات سے نہیں ہے، یعنی ووکیبلری سے نہیں ہے اس کا تعلق۔
تو اگر کوئی آدمی زیادہ کچھ خاص طرح کی وکیب استعمال کرتا ہے تو اس کو کرنے دیا جائے. بس یہ خیال رکھا جائے کہ وہ جو پرانی کلاسیکی چیزیں ہیں وہ اس کے کندھے سے اتر نہ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ زبان بولتے بولتے آہستہ آہستہ فیض کو نہ سمجھ سکے, اقبال کو بھی نہ سمجھ سکے, اور پیچھے جائے تو غالب کو نہ سمجھ سکے, امیر خسرو کو نہ سمجھ سکے. تو ان کو آپ کو ساتھ میں اس کے پروموٹ کرنا ہے, ان کو اپریشیٹ کروانا ہے. اور یہ پوری زبانیں, مثال کے طور پہ آج جو انگریز کا بچہ ہے وہ شیکسپیئر کو اتنا ہی ٹھیک سمجھ سکتا ہے جتنا وہ آج کی انگریزی زبان کو سمجھ سکتا ہے. تو آپ نے بس اس کا خیال رکھنا. البتہ یہ بہت ٹھیک بات نہیں ہے, وہ بھی اس میں پیچھے رہ گئے ہیں. جیسے طالبی ہیں وہ اس زبان کو جو دانتے کی زبان تھی اس کو نہیں اپریشیٹ کر پاتے, لیکن ان کی کوشش اسی طرف ہے کہ ان کا جو کلاسیکی سرمایہ ہے وہ ان کی نئی نسل تک منتقل ہو جائے. تو ہست و نیست اس حوالے سے بہت اچھا کام کرتا ہے, میرے خیال سے بہت خوبصورت کام ہے کہ ایسی نشستیں کرتے رہیں جس میں یہ شخصیات زندہ رہیں. دیکھیں آج کی زبان وہ سیکھ رہے ہیں, آپ اس کو بس کوشش کریں کہ وہ کلاسیکی تھوڑا تھوڑا سیکھتا سمجھتا رہے, ان لغات سے آشنا ہوتا رہے. یہ اس کی سب سے بہترین میرا خیال ہے کہ اپروچ, پریکٹیکل اپروچ جو ہے. باقی یہ تو ہے کہ آپ لوگوں کو ٹوکیں کہ وہ انگریزی نہ بولیں, پھر 7 الفاظ نہیں 4 الفاظ استعمال کریں. یہ میں نے کہا نا کہ اتنا مضبوط دھارا ہوتا ہے زبان کے تبدیل ہونے کا کہ اس کے راہ میں آنے والے عام طور پہ اکھڑ جاتے ہیں. تو نہ آیا جائے راہ میں. جناب بہت شکریہ حجاز صاحب, آپ نے بہت ہی اچھا جو ہے وہ بیان کیا, اور بہت مزہ آیا سن کے کہ تحت اللفظ کا بھی آپ نے نمونے پیش کیے اور ترنم کے بھی پیش کیے. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے دوبارہ آپ سے جو ہم خدمت آپ سے جو حاضر ہوں گے, آپ سے جتنا آپ سے ہم کر سکے فیض اٹھا سکے ہم اٹھائیں گے. تو تمام حاضرین محفل کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ٹاسک ہے وہ میں گروپ میں بھیج دوں گی, پھر آپ اپنا انتخاب جو ہے وہ اگلی نشست میں لے آئے گا. بہت شکریہ جی. اجازت چاہتے ہیں استاد جی سے بھی اور تمام شرکا سے بھی. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.